سورۃ النجم کا آغاز ہے۔ سورہ نجم مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے۔ اس میں 62 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ نجم ستارے کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ اترے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ستارے سے مراد عام ستارے ہیں، جب یہ ظاہر ہوتے ہیں تو ان کی قسم کو یاد کیا گیا۔ لیکن تفسیر خازن میں اور دیگر تفاسیر میں اگر آپ غور کریں اور ان کی تحقیق اور ریسرچ کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آگے حضور کی معراج کا ذکر ہے، لہذا نجم سے مراد حضور ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے انہی تفاسیر کی بنیاد پر اس کا ترجمہ اس طرح فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معراج سے اترے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ، تمہارے صاحب یعنی تمہارے نبی نہ بہکے، وَمَا غَوَىٰ، اور نہ راہ راست سے ہٹے، وہ ہمیشہ سے ہدایت پر قائم ہیں، بلکہ جس پر نظر کرم فرمائے وہ بھی ہدایت پر قائم ہو جائے۔ بہکنے کا امکان، گمراہ ہونے کا امکان، راہ ہدایت سے ہٹنے کا امکان اس کے لیے ہوتا ہے کہ جو کام کرے اپنی عقل سے، اور جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک کہ کلام کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہو، وہ تو معصوم ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی جی سے تو کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے، اپنے نفس کی خواہش سے کوئی بات کہتے ہی نہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو جو بھی کہتے ہیں یہ تو وہ وحی ہے جو ان کی طرف کی گئی۔ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی زبان چلتی ہے، کلام کا صدور ہوتا ہے، اور زبان مبارک سے نور والے کلام کے موتی جھرتے ہیں۔ یہ کلام اور یہ حکمت کی باتیں انہیں کس نے سکھائیں؟ آپ کسی کی قابلیت دیکھنا چاہیں تو معلوم کرتے ہیں ان کے استاد کون ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، استاد اگر قابل ہے اور شاگرد بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ استاد کی باتوں کو وہ جذب کر سکے، تو پھر شاگرد کا علم بہت بلندیوں کو پہنچا ہوا ہوگا۔ تو اب سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بڑھ کر کامل اور کون ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوق میں سب سے کامل ترین ہے، اور حضور کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو سکھانے والے میں کوئی عیب نہیں، سیکھنے والے میں کوئی عیب نہیں، تو پھر حضور کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ علمہ شدید القویٰ، انہیں اس رب نے سکھایا کہ جو بہت قوت والا ہے، ذو مرۃ، سخت طاقت رکھنے والا ہے، فاستویٰ، بس اس نے قصد فرمایا، ارادہ فرمایا، رب العالمین نے اپنا جلوہ دکھانا چاہا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلیٰ پر تھے، یعنی آپ
ساتوں آسمان سے بھی بلند تھے. لیکن یہ بات یاد رکھیں، شب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جب دیدار کیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دائیں تھے کہ بائیں تھے کہ اوپر تھے کہ نیچے تھے، کیونکہ وہ لامکاں تھا. لامکاں کے معنی جہاں سمتیں ختم ہیں، جہاں جگہیں ختم ہیں. رب العالمین کے دیدار لامکاں پر کیا. اس دیدار کی کیفیات ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری عقلیں ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں. ثم دنا فتدلی، پھر وہ جلوہ قریب آیا. فتدلی، پھر مزید قریب آیا. یعنی ہر لمحے رب العالمین کا قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا. فکان قاب قوسین او ادنا، پس دو ہاتھوں کا فاصلہ باقی رہا یا اس سے بھی قریب جلوہ آ گیا. یہ دو ہاتھوں کا فاصلہ، قوسین جو ہے وہ کمان کو کہتے ہیں. اس سے مراد کوئی فاصلہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ہے کہ قرب الہی کس قدر حاصل ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنا خاص قرب عطا فرمایا. عربوں کے یہاں یہ محاورہ تھا کہ جب دو قبائل آپس میں محبت اور الفت کا عہد کرتے اور وہ جب یہ کہتے کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ تمہارا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو تمہارا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جب وہ معاہدہ کرتے، ایک قبیلے کا سردار اپنے ہاتھ میں کمان لیتا اور دوسرے قبیلے کا سردار کمان لیتا اور اپنی کمانوں کو آپس میں ملا دیتے، تو ایک محاورہ ہے کہ کمانوں جتنا فاصلہ رہا، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمانوں کو ملانا ضروری ہے، بلکہ پھر یہ عربوں میں محاورہ بن گیا کہ جب یہ اعلان کیا جائے کہ جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جو تم سے بغض رکھے گا گویا کہ اس نے ہم سے بغض رکھا، اگر تمہارا کہنا مانا تو گویا ہمارا کہنا مانا. تو یہ قرب کی جو منزل ہے یہاں یہ مراد ہے، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. من احبنی فقد احب اللہ، حضور فرماتے ہیں جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے حضور کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، جس نے حضور کی بے ادبی کی اس نے اللہ کی بے ادبی کی. جو یہ دعویٰ کرے محبت الہی کا اور اس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو محبت الہی کا دعویٰ جھوٹا ہے. جب تک حضور سے محبت نہیں کرے گا وہ ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی. اس وقت کیا کیا علوم اور معانی کے خزانے دیے گئے ہوں گے، اس کا ذکر اس انداز میں کیا گیا کہ اے لوگوں تمہاری عقلیں اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، جو رب نے چاہا خوب اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی. حدیث صحیح میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام ترمذی علیہ رحمہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ رب العالمین نے مجھ پر وہ کرم کیا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا اور سب کچھ میں نے جان لیا. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ، جو دیکھا دل نے اسے نہ جھٹلایا. یعنی آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں دل تسلیم نہیں کرتا، لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا وہ یقیناً دیکھا، اور رب العالمین کا جلوہ اور رب العالمین کا دیدار آپ نے کیا. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى،
کیا تم جھگڑا کرتے ہو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کہ جو انہوں نے دیکھا؟ تو شب معراج جو معاملات ہیں اس پر تم حضور سے جھگڑا کرتے ہو۔ یہاں پر ایک آسان سی بات جو ہم 15ویں پارے کے شروع میں بھی سن چکے ہیں۔ انسان جب یہ بات سنتا ہے کہ حضور کو معراج جسمانی نہیں ہوئی بلکہ خواب کی ہوئی تو بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں کی عقلوں پر۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا دعویٰ فرمایا تو کافروں نے آپ پر اعتراضات کیے ہیں، شور مچایا ہے۔ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو شور مچانے کی حاجت نہ تھی، کیونکہ خواب کے اندر اگر کوئی مکے سے مسجد اقصی چلا جائے اور آسمانوں کی سیر کر کے آ جائے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ کافروں کا شور مچانا اور مذاق اڑانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نے جسمانی معراج کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اپنے جسم کے ساتھ مکے سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے میں نے آسمانوں کی سیر کی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک آپ نے اللہ تعالی کو بار بار دیکھا۔ یہ تو واقعہ بڑا مشہور ہے، صحیح حدیث پاک میں موجود ہے۔ ایک دفعہ گئے، دیدار کر کے آئے تو 50 نمازیں لے کر آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تو آپ گئے تو 45 ہو گئیں، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ گئے تو 40 ہو گئیں، پھر 35 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، اس طرح آخر میں 5 بچیں۔ تو حضور کو بلایا گیا تھا ایک دفعہ کے لیے اور آپ بار بار جا رہے ہیں۔ اس عمل سے معلوم ہوا کہ گویا کہ رب العالمین نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہماری بارگاہ میں آنے پر ان پر کوئی پابندی ہے، یہ ایک دفعہ بلا کر تو دنیا کو دکھانا ہے، ان کا اعزاز اور اکرام اور تکریم کرنی ہے، ورنہ یہ جب آنا چاہیں ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے اور پھر انہوں نے کہا اس سے آگے میں اگر بال کے برابر بھی بڑھ جاؤں تو اللہ رب العالمین کے نور کی تجلیات مجھے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لامکان پر تشریف لے گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کے معنی ہے بیر کا درخت، سدرہ بیر کے درخت کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ یہ درخت چھٹے آسمان پر اگایا گیا ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے مراد اس بیر کے درخت کی وہ شاخ ہے جو سب سے زیادہ بلند ہے اور جو آخری جو اس کا کنارہ ہے وہ جبریل امین کا آخری مقام ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس درخت کے پتے ہیں اور اس درخت سے فرشتے معلق ہیں اور وہ یہاں پر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوی ہے، عظیم الشان جنت ہے، لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت جو ہے وہ 7 آسمان سے بھی بلند ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر خوب وہ چھا رہا ہے، نور کی بارشیں ہوئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر سدرۃ المنتہا سے ہوا تو وہ نور چھا گیا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، یاد کرو جب سدرہ کو ڈھانپ لیا اس نور نے،
انوار و تجلیات کی بارشیں ہوئیں. ما زاغ البصر، جب اللہ رب العالمین کا دیدار کیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک و مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ ہرگز نہیں کر سکیں گے، اس کی تاب نہیں لا سکیں گے. جب آپ نے پھر دعا کی تو فرمایا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں. اللہ رب العالمین نے اپنے دیدار کی، اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر نازل کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئے. اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کی نگاہ اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ میلوں دور اگر اندھیرے میں بھی کالے پتھر پر کالی چوٹی چلتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ سکتے تھے. تو آپ سوچیں کہ ایک نور کی تجلی جو پہاڑ پر پڑی وہ موسیٰ علیہ السلام دیکھیں تو ان کی آنکھیں اس قدر تیز ہو جاتی ہیں. تو جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا، حضور کی آنکھ مبارک کے معجزات کی کیا شان ہوگی. کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے، میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا نماز صحیح ادا کیا کرو، اس لیے کہ تمہارا رکوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں. میں نماز تو آگے پڑھا رہا ہوں لیکن پیچھے تم کس طرح رکوع کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں مجھ پر. خشوع کہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں توجہ ہے یا نہیں. تمہارے صرف ظاہری کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل کے اندر عبادت کا ذوق ہے یا نہیں، اور تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہے یا نہیں میں وہ بھی جانتا ہوں. ما زاغ البصر، ایک طرف تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جائیں، اور دوسری طرف سرکار کی شان دیکھیں. فرمایا آنکھ کسی طرف نہ پھری. کوئی اگر چیز کو دیکھا جائے اور آنکھ اس کے نور کی تاب نہ لا سکے تو آنکھ ہٹانی پڑتی ہے، بند کرنی پڑتی ہے. ما زاغ البصر، آنکھ نہ کسی طرف پھری، وما طغى، اور نہ آنکھ حد سے بڑی، یعنی وہیں پر موجود رہی اور اللہ کا دیدار وہ کرتی رہی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی کو دیکھا. رب العالمین کا جلوہ دیکھنا یہ سب سے بڑی نشانی ہے. حضرت انس، حضرت حسن، حضرت اکرمہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت کعب، ان تمام کے بارے میں امام ترمذی نے لکھا کہ سب یہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا. مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی جانا. حسن بصری بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کا دیدار جاگتی آنکھوں سے کیا. امام احمد بن حنبل جنہیں 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں اور وہ حنبلی فقہ کے امام ہیں، امام احمد بن حنبل سے ایک مجلس میں پوچھا گیا یہ بتائیے کہ شب معراج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا، خدا کی قسم حضور نے اللہ کا دیدار کیا. یہ جملہ دہراتے رہے جب تک آپ کا سانس ختم نہ ہو گیا. جس محبوب کے ہم امتی ہیں ان کا یہ مقام مرتبہ ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں کہ بن مانگے رب العالمین نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. لیکن آپ سوچیں کہ بد نصیب ہے وہ شخص، کس قدر محروم ہے وہ شخص
کہ حضور کے جلووں میں کھونے کے بجائے وہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی تہذیب، کلچر، رسم و رواج کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ارے حضور کے لائے ہوئے نظام سے بڑھ کر اور حضور کی سنتوں سے بڑھ کر کیا کوئی اور بہتری کی راہ ہو سکتی ہے؟ ان صحابہ کرام پر قربان جائیے کہ جو ہر وقت حضور کے جلووں میں گم رہتے تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے اور وہی جملہ کہتے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میری جان آپ پر فدا ہو، میری روح آپ پر فدا ہو۔ اور صرف زبانی دعویٰ نہ تھا، ہر موقع پر سب کچھ قربان کر کے انہوں نے دکھایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے، تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کا موقع ہے کہ میں اوندھے منہ زمین سے چپکا ہوا تھا، اور اس طرح چپکا ہوا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو سمیٹا ہوا تھا، میرا سر میرے گھٹنوں پر تھا، اور ایک چھوٹی سی چادر سے میں نے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا، اور میں پوری طرح کانپ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا تو میں فوراً کھڑا ہو گیا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ کہتے ہیں وہ دعا کا اثر تھا کہ مجھے اس سخت سردی میں پسینہ آنے لگا اور سردی کا اثر دور ہو گیا۔ کہتے ہیں میں اپنا مشن پورا کر کے جب واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب بھی کوئی پریشانی کا معاملہ ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع کرتے اور کافی دیر تک آپ لمبی لمبی نمازیں ادا فرماتے۔ تو غزوہ خندق کا موقع تھا، آپ نے انہیں کافروں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا اور خود اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب میں آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر مبارک اوڑے ہوئے جلوہ افروز تھے۔ میں نے حضور کو ساری خبر سنائی اور پھر میں چادر کے اندر گھس گیا اور حضور کے پاؤں مبارک سے اور حضور کے تلووں سے اپنے چہرے کو ملا دیا، اپنے سینے کو مس کیا، اور جب میں نے حضور کے تلووں سے اپنا سینہ لگایا تو میرا سینہ نور الہی سے منور ہو گیا۔ تو عشق و محبت، حضور کی ذات میں فنا ہو جانا، حضور کے جلووں میں مشغول ہو جانا کہ حضور کھانا تناول کیسے کرتے تھے، آپ کا آرام کرنے کا انداز کیا تھا۔ بندہ حضور کے جلووں میں مشغول ہو، حضور اس کا آئیڈیل ہو، تو یہ مومن کی معراج ہے۔ کوئی کھلاڑی، کوئی فنکار، کوئی اداکار، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا شخص ہمارا آئیڈیل نہ ہو، بلکہ ہمارے آئیڈیل صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کا خوف، حضور کا عشق، یہی مومن کا سرمایہ ہے۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے دیکھا لات اور عزی کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسرا بت منات کو تم نے دیکھا؟ کہ لات، عزی اور منات یہ تین بت ہیں جنہیں مشرکین نے عورت کی شکل میں بنایا اور نعوذ باللہ من ذالک کہتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی پوجا کرتے۔ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ مشرکین بیٹیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، تو فرمایا جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ بہت ہی بری تقسیم ہے، بھونڈی تقسیم ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے
بائی سے شرم محسوس کرتے ہو، تم اللہ کے لیے کہتے ہو اس کی بیٹیاں ہیں، وہ تو بیٹوں سے بھی پاک ہے اور بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے اپنی طرف سے رکھ لیے، جو تمہارا جی چاہا اس شکل میں تم نے بت بنایا اور پھر ان کا نام تم نے اپنی طرف سے رکھا، پھر تم نے انہیں خدا الہ معبود سمجھ لیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سند نازل نہیں فرمائی، تم جھوٹ بولتے ہو۔ ان یتبعون الا الظن، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، جو جی چاہتا ہے مختلف قسم کے خیالات وہ سوچتے ہیں اور جیسا خیال بنتا ہے ویسی شکل بناتے ہیں، کسی کی 2 ٹانگیں بناتے ہیں تو کسی بت کی 4 ٹانگیں بنا دیتے ہیں، کسی کو پر بھی بنا دیتے ہیں، کسی کو موٹا بناتے ہیں، کسی کو دبلا بناتے ہیں۔ تو یہ خیالات اور من گھڑت تصورات کے ذریعے بتوں کو تراشتے ہیں۔ وما تهوى الانفس، اور وہ تو صرف اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرتے ہیں، جو ان کا نفس کہتا ہے، جو جی کہتا ہے وہ کرتے ہیں، یہ موڈ کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ گئی، لیکن پھر بھی ہدایت پر یہ عمل نہیں کرتے۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وہ تمنا کرے؟ یعنی انسان سوچے، ہزاروں خواہشیں اور ہزاروں تمنائیں ایسی ہیں کہ جو پوری نہیں ہوتی۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ انسان بے بس ہے۔ جب وہ بے بس ہے تو قادر خالق پروردگار کی بارگاہ میں جھک کیوں نہیں جاتا؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے، سارے خزانوں کا وہی مالک ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جن کی شفاعت ان کافروں کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہ فرشتے ان لوگوں کی شفاعت نہ کریں گے، صرف اللہ کے اذن کے بعد، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا، فرشتے اسی کے لیے سفارش اور شفاعت کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ کافروں، تم جو فرشتوں کو الہ اور معبود سمجھتے ہو اور خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ فرشتے تمہاری سفارش کریں گے۔ فرشتے تو اسی کی سفارش اور شفاعت کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے لیے اجازت دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ تم تو کافر ہو، مشرک ہو، آخرت کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ نہیں، دنیا کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے یہ بت اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے چھینا جھپٹی کر کے چیزیں حاصل کر لیں گے۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ سفارش کریں گے تو یہ بت تو بے جان ہیں، اور اللہ کے نیک بندے مشرکوں، کافروں، گناہ گاروں کے لیے جن سے اللہ ناراض ہو ان کے لیے وہ سفارش نہیں کرتے۔ کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ ہاں، فرشتے، اولیاء اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، تو ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا یہ اور بات ہے، لیکن کسی کو خدا نہیں سمجھ سکتے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ، ضرور
وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں تسمیت الانثی، عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کے لیے وہ نام بھی عورتوں جیسے رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس ان باتوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان اور خیال حق کا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو گمان اور خیال سے حق چینج نہیں ہوتا، جو حق بات ہے، جو سچی بات ہے، وہ تو قائم و دائم رہنے والی ہے۔ فَأَعْرِضْ، بس آپ اعراض کریں، چشم پوشی فرمائیں، عَمَّن تَوَلَّا عَن ذِكْرِنَا، اس سے اعراض فرمائیں جو ہماری یاد سے غافل ہے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، اسے قبر و آخرت کی فکر نہیں، سارے کام صرف دنیا کے لیے کرتا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، مبلغ انتہا، یہ ان کی معلومات اور ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی ان کی ساری کوششیں، ساری ذہانتیں، ساری عقل، ساری سمجھ صرف دنیا کے لیے ہے، اس سے آگے ان کی عقل نہیں پہنچتی۔ یہ کبھی موت کو یاد نہیں کرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی یاد اور قدرت کی نشانیوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس بھٹکنے والے کو رب العالمین خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ رب العالمین اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بدلہ عطا فرمائے جن لوگوں نے برے کام کیے، تو برے لوگوں کا انجام برا ہو۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے، اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھا صلہ عطا فرمائے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان اچھے کاموں پر ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما۔ یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ بڑے گناہوں کے ساتھ فواحش کو الگ طور پر لکھا گیا، اس لیے کہ بے حیائی، جب نگاہ پاکیزہ نہ ہو تو قلب بھی پاکیزہ نہیں ہوتا، اور جب دل ناپاک ہو تو ناپاکی کے اندر قرآن کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دل کا پاک کرنا اور نگاہ کا پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی ہر قسم سے وہ بچتے ہیں، ان کی نگاہیں بھی پاک ہیں، ان کی سوچ اور فکر بھی پاک ہے۔ الا اللمم، الا اللمم کے معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے اس طرح فرمائے علیہ الرحمہ، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے۔ مراد یہ ہے کہ گناہ سے وہ بچتے ہیں، مگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ گناہ کے قریب پہنچ گئے، پھر گناہ سے بچ گئے، یعنی گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر رب العالمین کی رحمت سے وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ اللہ رب العالمین جس پر کرم فرما دے اور جس کا دل نور قرآن سے منور ہو، اسے گناہوں سے ایسی نفرت ہو جاتی ہے
کہ اگر وہ گناہ کے قریب بھی پہنچ جائے تو دل اور اس کا ضمیر گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت فرمانے والا ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے، ہم تو نمازی ہیں، ہم نے تو حج کیا ہے، ہم نے تو عمرے اتنے کیے ہیں، ہم نے تو اتنی خیرات اور اتنے صدقات کیے ہیں. تو ان کی مذمت بھی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنی بڑائی اور اپنی تعریفیں اپنے منہ سے نہ کرو. تم نے جو کیا وہ اللہ جانتا ہے، اور تمہاری نیکیاں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کے ذرات بھی پیدا کیے. پھر ہر شخص کی پیدائش نطفے سے ہے، اور وہ ذرہ نطفے میں ہوتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم فی بطون امہاتکم، اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا تھے، خون کی بوند تھے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، پھر ماں کے پیٹ میں جب تک تھے اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال اللہ جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں خود نہ کرو، اپنی جان کو پاکیزہ مت قرار دو، عاجزی کرو، انکساری کرو. سب سے حقیر اور کمتر اپنے آپ کو سمجھو، کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو. یقیناً جو انسان اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے وہ ہر معاملے میں غلطی اپنی تسلیم کرتا ہے کہ میری غلطی ہے، عاجزی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے. جب عاجزی پیدا ہوگی یقیناً آپس میں محبتیں ہوں گی، کہ آپس میں نفرت کی سب سے بڑی وجہ غرور و تکبر ہے. ہم کسی سے اگر ناراض ہیں یا اگر کوئی دشمنی چل رہی ہے تو اس کی ابتدا دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ، فلاں نے مجھے یہ کیوں کہا، اس کی کیسے جرت ہوئی کہ مجھے یہ کہا. اب آپ سوچیں، جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں ساری مخلوق میں سب سے عاجز میں ہوں، نہ معلوم میرا ایمان کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں، نہ معلوم میری نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہ، میرا قبر آخرت میں کیا حشر ہوگا، جس کو یہ فکر ہو تو کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کی بات کو مائنڈ کر سکتا ہے؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ کو کسی نے بہت برا کہا تو آپ نے توجہ نہ کی، تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے سنا نہیں آپ کو انہوں نے یہ کہا؟ تو آپ نے فرمایا میری توجہ اس طرف نہیں تھی، اس وقت میں جہنم کی آگ کا تصور کیے ہوئے تھا، اور مجھے یہ فکر تھی کہ میرا کیا ہوگا، میں کیسے بچوں گا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو میری اس کی طرف توجہ نہیں تھی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت آخرت کی فکر میں ہوں، ایسی باتوں کی طرف میری توجہ نہیں ہے. جو آخرت کی فکر میں ہو وہ ایسے لوگوں کی ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہوا اعلم بمن اتقى، تم اپنی تعریف نہ کرو، اللہ خود جانتا ہے کہ تم میں کون پرہیزگار ہے. بس یہ دعا کرو کہ اللہ کے نزدیک تم مکرم ہو جاؤ، اللہ کے نزدیک قرب حاصل کر لو، اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیکیاں قبول ہو جائیں. اے مالک و مولا، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں عاجزی عطا فرما. جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں قبول فرما، اور جو گناہ ہو گئے معاف فرما دے، اور تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے دیکھا اسے جو دین حق سے پھر گیا؟ یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے رد میں نازل ہوئیں.
حکم عام ہے. ولید بن مغیرہ حضور پر ایمان لے آیا تھا، مگر جب کافروں نے اسے ملامت کیا تو پھر یہ ایمان سے پھر گیا. افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ یقیناً آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین حق سے پھر گیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، تھوڑا سا اس نے عطا کیا اور روک رکھا اور رک گیا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو اس کے دوست نے دین سے دور کیا. اس کے علاوہ بھی اور روایتیں ہیں. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاہے کچھ بھی کر لوں، میں دنیا میں مالدار ہوں، لہذا اگر قیامت قائم ہوئی اس سے بڑھ کر مال مجھے قیامت میں ملے گا. ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے خبر نہ دی گئی، اسے خبر نہ ہوئی جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے، جو توریت آپ پر نازل ہوئی، ان کے اوراق میں جو باتیں تھیں، کیا اسے اس کی خبر نہ ہوئی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور کیا اسے ابراہیم علیہ السلام کی بھی خبر نہ ہوئی جنہوں نے وفاداری کی. وفا، جو احکام بجا لائے اور ہر حکم کو پورا کیا. جان دینے کا حکم ہوا تو جان حاضر کر دی، بیٹا دینے کا حکم ہوا تو بیٹا حاضر کر دیا، مال دینے کا حکم ہوا تو مال حاضر کر دیا. جب یہ حکم ہوا کہ بیوی اور بچے سے جدائی اختیار کریں تو یہ قربانی دینے کو بھی تیار ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس کافر کے متعلق یہ بتایا گیا کہ دین اسلام سے پھر گیا، اس کے پھرنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے کافر نے اس سے کہا کہ دیکھ تو کافر ہو جا دوبارہ اور میں ذمہ داری لیتا ہوں، اگر ایسا کرنے سے تجھے کوئی گناہ ہوگا تو اس گناہ کا میں ذمہ دار ہوں، میں یہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لوں گا. تو فرمایا کیا وہ یہ جانتا نہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ کل بروز قیامت نہیں اٹھا سکے گی. یعنی یہ کہنا کہ آپ گناہ کر لیں، یہ گناہ میرے سر پر، یہ بالکل غلط جملہ ہے. جو گناہ کرے گا اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. ہاں، جس نے برائی کی ترغیب دی اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے جائیں گے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی ہے کہ جو اس نے کوشش کی. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں یہاں انسان سے مراد کافر ہے اور کوشش سے مراد ہے ایمان لایا یا نہیں لایا. تو جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب ہمیشہ کے لیے اس کی تباہی ہے، بربادی ہے. لیکن جو مومن ہے، مومن نے جو نیکیاں خود کی وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہے. جن لوگوں کو اس نے نیکی کی دعوت دی، جو فلاحی رفاہی کام کیے، صدقہ جاریہ اس نے کیا، علم پھیلایا، نیک صالح اولاد ہے، تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اسے ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح مومن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اگر کوئی اسے ایصال ثواب کرے گا تو قبر کے اندر اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک اس کی کوشش ان قریب دکھائی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے بھرپور بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تمام معاملات کی انتہا رب العالمین کی طرف ہے. فیصلے کا اختیار تو صرف رب العالمین کو ہے. الى ربک، آپ کے رب کی طرف بے شک تمام معاملات کی انتہا ہے. وَأَنَّهُ، تمام معاملات کی انتہا ہے، یعنی قادر مطلق تو وہی ہے، حقیقی مالک تو وہی ہے،
وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے. فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. خوشی اور غمی کے جو لمحات آتے ہیں اس میں انسان بے بس ہے. بے شک وہ اللہ ہے جو جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے، وہ ابکا، اور جسے چاہتا ہے غم دے کر رلا دیتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور بے شک وہی رب ہے جو جسے چاہتا ہے اماتا موت دیتا ہے، وَأَحْيَا، اور جسے چاہتا ہے زندہ فرماتا ہے. اور کل بروز قیامت بھی رب العالمین تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اور بے شک وہی رب ہے جس نے جوڑے پیدا کیے، مذکر اور مؤنث، نر مادہ، من نطفۃ، ایک ایسے نطفے سے، اذا تمنا، جب وہ ڈالا جائے، پانی کی بے وقت بوند سے رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. اور بے شک اللہ ہی کے ذمے پر ہے، یعنی وہی اس پر قادر ہے، النشأۃ الاخری، دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر. جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا فرمائے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. اور بے شک وہی رب العالمین جسے چاہے بالدار کر دے، غنی کر دے، اور اسے قناعت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے. مال مل جانا یہی کافی نہیں، بلکہ دل کا غنی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. کئی ایسے مالدار ہیں کہ جتنا مال ہے اس کے باوجود ہوس و لالچ اس قدر ہے کہ نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو سکون ہے. تو یہ مال تو اللہ کا عذاب ہے. ہوس لالچ نہ ہو، جتنا مل گیا ضروریات پوری ہو گئی، بندہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارے، اور مال کی وجہ سے وہ ٹینشن اور فکر میں مبتلا نہ ہو. یقیناً یہی سکون اور چین کا باعث ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ. اور بے شک وہی شعراء کا رب ہے. شعراء سے مراد ایک ستارہ ہے. مشرکین اس ستارے کی پوجا کرتے جس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب مغرب ہو جاتی ہے تو جس مقام پر ہم چاند دیکھتے ہیں اس مقام پر ہمیں ایک سیارہ نظر آتا ہے. اور اکثر جب چاند نظر آتا ہے، جب ابتدائی مہینے کا چاند ہوتا ہے تو وہ ستارہ، وہ سیارہ اس چاند کے ساتھ ہوتا ہے. تو بعض مشرکین اس ستارے کی پوجا کرتے اور اسے شعرا کہا گیا. فرمایا وہ ستارہ خدا نہیں ہے بلکہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے. اس کا رب بھی اللہ ہی ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ. اور بے شک اللہ تعالی نے عاد اولا کو ہلاک فرمایا. عاد اولا سے مراد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر مراد ہیں. وہ سمودا، اور رب العالمین نے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو ہلاک فرمایا. فما ابقا، پس انہیں باقی نہ رکھا. وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں کو اس سے پہلے ہلاک فرمایا. انہم کانوا ہم اظلم، بے شک وہ لوگ ظلم کیا کرتے تھے. وَأَطْغَىٰ، اور سرکشی کیا کرتے تھے. وہ ظالم اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اللہ رب العالمین نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا اور اسے ہلاک کیا. وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کافر ہیں کہ جن کی بستیوں کو پہلے بلند کیا گیا اور پھر انہیں الٹ دیا گیا اور پھر انہیں ہلاک کر دیا گیا. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، تو اس پر
چھایا جو کچھ چھایا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَوْا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں کے بارے میں شک کرو گے. ان نعمتوں اور قدرت کی نشانیوں اور جو قومیں ہلاک ہوئیں ان سے عبرت حاصل کرو اور رب العالمین کی بارگاہ میں جھک جاؤ. ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں. من النذر الاولی، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے آئے انہی میں سے حضور بھی ہیں. آزفت الآزفہ، پاس آنے والی پاس آ گئی، یعنی قیامت قریب آنے والی اب قریب آتی جا رہی ہے. اسی طرح موت، ہر لمحے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. اگر کسی کی زندگی میں 40 سال تھے اور وہ 35 سال گزار چکا تو وہ یہ نہ سمجھے 35 سال میری عمر ہو گئی، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ میرے 35 سال زندگی کے کم ہو گئے. لیس لہا من دون اللہ کاشفا، اللہ کے علاوہ اس قیامت کو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، وہی اس قیامت کو قائم فرمائے گا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم ان باتوں کو سن کر تعجب کرتے ہو، ان باتوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہو. وتضحکون، اور یہ عذاب کی باتیں سن کر تم مذاق اڑاتے ہو، ہنستے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں. ولا تبکون، اور تم روتے نہیں ہو. یہ تو رونے والی آیتیں ہیں. اللہ کے غضب اور اللہ کے قہر کو بیان کیا گیا. تمہارے دل اس قدر سخت ہیں کہ تم دنیا کے مزوں میں گم ہو. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود میں پڑے ہو، غفلت میں پڑے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو. وَاعْبُدُوا، اور اس کی عبادت کرو. اللہ کے لیے جھک جاؤ، سجدہ کرو. ہر معاملے میں اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ. اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو، اپنے معاملات کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو. جب رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو جو رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے، رب العالمین اس پر وہ کرم کرتا ہے کہ پھر اسے کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اسے رب العالمین ایسی بلندی دیتا ہے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. مالک و مولا، ہم اپنے سر کو بھی جھکا رہے ہیں، ہم اپنے معاملات کو بھی تیری بارگاہ میں جھکاتے ہیں، اور آج کے بعد ہم انشاءاللہ تیری اور تیرے محبوب کی فرما برداری کریں گے.